محترم سامعین کرام، اسی طرح حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چھوٹا سا معصوم بچہ ہے اور بمشکل 7-8 سال کا بچہ ہے، اور اپنے ننھے پاؤں کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آپ کی مجلس سماعت کرتا ہے، اور کبھی کبھی وہ اپنے چچا جلاس بن سوید کے ساتھ جاتا ہے، اور جلاس بن سوید اس کا ہاتھ پکڑ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں لے جاتا ہے، اور آپ علیہ السلام کے مجلس اٹینڈ کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کے واعظ سنتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں گئے، لیکن اس کا جو چچا تھا جلاس بن سوید وہ اس دن نہ جا سکا، تو عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی مجلس اٹینڈ کی اور آ کر اپنے چچا کو کہتا ہے، یا امی سمیعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یخبرونی عن الساعة حتی کأنی اراہا رأی العین۔ اے چچا جلاس بن سوید، آج آپ تو مجلس میں نہیں جا سکے، میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں گیا ہوں اور میں نے آپ علیہ السلام کی واعظ و نصیحت کو سنا ہے۔ میں نے آج سنا کہ حضور علیہ السلام قیامت کا ذکر کر رہے تھے، یہاں تک کہ میں قیامت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا۔ وہ معصوم بچے نے جب یہ بات کہی تو جلاس بن سوید منافق تھا، ازلی بدبخت تھا، اس نے جب اپنے اس چھوٹے سے معصوم بھتیجے کی یہ بات سنی تو کہنے لگا کہ واللہ لو کان محمد صادقا لنحن اشد من الحمیر، کہنے لگا کہ اللہ کی قسم اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں تو پھر ہم تو گدھوں سے بھی بدتر ہوئے۔ جب یہ بات کہی تو حضرت عمیر بن سعد معصوم بچے ہیں، پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ میرا چچا جو مجھے ہاتھ پکڑ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں لے جایا کرتا تھا، آج اس نے یہ کیا بات کہہ دی، یہ تو منافق نکلا۔ تو عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سنیے، وہ کہنے لگے کہ واللہ یا امی انکا کنتا من احب الناس الی قلبی، اے میرے چچا جان، آج سے پہلے پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی مجھے محبوب تھا تو وہ آپ تھے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ میرا ہاتھ پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں لے جایا کرتے تھے، آپ نے مجھے آقا علیہ السلام کا در اقدس دکھایا تھا، اس لیے سب سے زیادہ محبوب آپ تھے میری نظر میں۔ لیکن اب کیا، واللہ لقد اصبحت الآن ابغضهم الی قلبی جمیعا، کہنے لگے کہ عمیر بن سعد کہنے لگا کہ اے چچا اب معاملہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر مجھے کوئی ناپسندیدہ ہے تو وہ تم ہو، کیونکہ تم نے میرے محبوب کی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں گستاخی کی، آپ کے بارے میں یہ کہا کہ اللہ کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو نعوذ باللہ ہم گدھوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں، اس طرح کے الفاظ تم نے میرے محبوب کے بارے میں کہے۔ عمیر بن سعد کہتے ہیں اب تم میرے لیے پوری دنیا میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ بن گئے ہو۔ تو جب یہ بات کہی تو پھر حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ چچا جانا اب میرے پاس دو رستے ہیں، انا بین الاثنتین، میں 2 راہوں پہ کھڑا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اما ان اخون اللہ ورسولہ فلا اخبر الرسول، ایک تو رستہ یہ ہے کہ میں یہ تمہاری بات جو تو نے اتنی نازیبہ بات کہی ہے میں یہ حضور علیہ السلام کو نہ بتاؤں اور اس طرح سے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کر لوں، اور دوسرا رستہ یہ ہے کہ میں جا کر اما ان اخبر الرسول ولیکن ما یکون، کہ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جا کر سارا ماجرا بتا دوں، پھر جو ہو وہ ہو، پھر میں ہر معاملے کے لیے تیار ہوں۔ تو عمیر بن سعد کہنے لگا کہ لیکن میں دوسرا رستہ اختیار کروں گا، میں حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا اور جا کر بتاؤں گا یا رسول اللہ علیہ السلام میرا چچا جلاس بن سوید منافق نکلا، اس نے آپ کی بارگاہ میں نازیبہ بات کہی ہے۔ جب یہ اپنے چچا کے سامنے اس نے کہا تو چچا کہنے لگا کہ تو ایک چھوٹا سا بچہ ہے، لا یصدقک الناس، لوگ تیری تصدیق نہیں کریں گے، کسی نے تیری بات نہیں مانی، ففعل ما شئت، جو تو کر سکتا ہے جا کر لے۔ جب یہ دھمکی دی تو عمیر بن سعد دوڑتا ہوا حضور کی بارگاہ اقدس میں آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ علیہ السلام ان جلاس بن سوید قد خان اللہ ورسولہ وہو امی، یا رسول اللہ میرا چچا جلاس بن سوید اس نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی ہے، یا رسول اللہ آپ کی اس نے گستاخی کی ہے، میرا چچا ہے لیکن میں اس کے خلاف گواہی دے رہا ہوں، یا رسول اللہ اس نے آپ کی شان میں اس طرح کی بات کہی ہے۔ سارا ماجرا حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں رکھا، آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بلایا اور پوچھا کہ اس بچے کی گواہی کو قبول کیا جائے، تو صحابہ کرام سارے کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام نابالغ بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس کی بات کا کس نے یقین کرنا، آپ اس کی تصدیق نہ کریں اور اس معاملے کو رفع دفع کر لیں۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے کہنے پہ اس سے نظر انداز کیا. جب اس نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میری بات نہیں مان رہے تو اس نے ہاتھ اٹھا دیے, اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے. کیا عرض کرتا ہے؟ اللہم ان کنت صادقا فصدقنی و ان کنت کاذبا فکذبنی. یا اللہ میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں, اگر میں سچا ہوں تو میری سچائی کا ڈنکا بجا دے, میری سچائی کا اعلان کر دے, اور اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے جھوٹا بنا دے. جب یہ بات کہی, ابھی دعا کر کے ہاتھ منہ پہ پھیرے نہیں تھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں جبریل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں اور سورہ توبہ کی یہ آیات لے کر اترتے ہیں. یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا. یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, یہ بچہ عمیر بن سعد سچ کہہ رہا ہے, اور دوسری طرف جلاس بن سبید جو قسمیں کھا کر کہہ رہا ہے کہ میں نے ایسی بات نہیں کی. یحلفون باللہ ما قالوا, وہ جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے. یا رسول اللہ, اس نے یہ بات کہی ہے وَلَقَدْ قَالُوا کَلِمَةَ الْكُفْرِ, اس نے اسلام لانے کے بعد کلمہ کفر بولا ہے, وہ کافر ہو گیا ہے. جب یہ بات کہی, اس بچے کی تصدیق قرآن پاک میں آئی اور جبریل امین آسمانوں سے اس بچے کی تصدیق لے کر آتے ہیں, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مرحبا بالذی یصدقہ ربہ من فوق سبع سماوات. اے وہ بچے تجھے مبارک ہو جس کی صداقت ساتوں آسمانوں سے اللہ رب العالمین کر رہا ہے, جس کی صداقت کا اعلان اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان سے کر دیا ہے. اے بچے تجھے مبارک ہو. محترم سامعین کرام, یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی اولاد کے سامنے ناموس رسالت کے اور عشق و وفا کی داستانیں جب ان کو سنایا کرتے تھے تو ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی عشق اور وفا کرنے لگ گئے, اور پھر آپ کے سے بڑھ کر ان کے نزدیک کچھ بھی نہیں تھا. آج ہمیں بھی ضرورت ہے ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کے نقوش قدم پر چلنا شروع کر دیں. یہ جو آئے دن کوئی نہ کوئی گستاخی ہو رہی ہوتی ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نعوذ باللہ نازیبا باتیں کہی جا رہی ہوتی ہیں. فرانس میں اب جو گستاخانہ خاکے شائع کرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے, ہم باہمی اتفاق و اتحاد کے ساتھ ایک امت ہو کر جب ان کا مقابلہ کریں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا ہمارے ہوتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی گستاخی ہو. آج اگر کوئی چھوٹا سا بھی واقعہ پیش آ جاتا ہے, کل پرسوں جو واقعہ پیش آیا موٹر وے پر عورت کے ساتھ زیادتی کا, تو پوری امت کھڑی ہو گئی, اور کس طرح سے تمام لوگ اپنے کمنٹس دے رہے ہیں اور افسوس کا اظہار کر رہے ہیں. یہ بات بالکل درست ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے, لیکن کاش یہ جذبہ ہمیں اس وقت بھی ہمارے دل میں پیدا ہوتا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخانہ خاکے شائع کرنے کا اعلان کیا گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نازیبا کارٹونز بنانے کی کوششیں کی گئی. محترم سامعین کرام, ہمیں چاہیے ہم اپنے دلوں میں وہ عشق و وفا کا جذبہ پیدا کریں جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو عطا فرمایا تھا.